اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما نافعا۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں، آج کے سبق کا ٹائٹل ہے الرسالہ۔ الرسالۃ یہ عربی ہے، اردو میں یا رکتے وقت اس کو الرسالہ بولتے ہیں، وہ تجوید کا قاعدہ ہے، بولتا پر رکیں تو ہائی ساکنہ سے بدلتے ہیں۔ ایک چیز اور ہے، یہاں را کے پر تشدید ہے، تشدید کے نیچے اگر مارک ہو تو وہ زیر ہوتا ہے اور اوپر ہو تو زبر ہوتا ہے، یہاں تشدید کے نیچے، اس لیے الرسالہ۔ اس زیر کو ہم را کے نیچے بھی لگا سکتے تھے، لیکن یہ عربی کا خط ہے، ایک لکھنے کا طریقہ ہے۔ الغرض دا لیٹر، ایک خاص کوئی خط ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور جیسے کہ اس تصویر میں دیکھ پا رہے ہیں کہ ابا بچوں کے ساتھ خط کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے۔ یہ ہمارا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے، بہت غور سے سنیں، جب سبق ہو جائے گا تو آپ میں سے کسی کو اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی لائن ہے مصطفیٰ، ایک کوئی بچہ ہے مصطفیٰ، وہ کہہ رہے ہیں حاذہ رسالۃ لی ابی، یہ حاذہ، یہ حاذہ اور حاذی معنی یہ، حاذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حاذہ مذکر کے لیے، میل اور فیمیل کے لیے۔ رسالۃ یہ مؤنث ہے، فیمیل ورڈ ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ آخر میں گولتا ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر گولتا آئے تو وہ فیمیل ورڈ ہوتا ہے یا فیمنن ورڈ ہوتا ہے۔ حاذہ رسالۃ یہ ایک خط ہے، یہ ایک لیٹر ہے۔ لی ابی، لی معنی کے لیے، یہ دو لفظ ہیں، لی الگ ہے اور ابی الگ ہے۔ لی ابی میرے ابا کے لیے، یہ خط میرے ابا کے لیے ہے، یہ ترجمہ ہے، لیکن جب اردو میں ہم بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں؟ یہ خط میرے ابا کا ہے۔ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یہ خط میرے ابا کے لیے ہے، یہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ تصویر میں موجود دوسرا بچہ بھی ہے جو خالد ہیں، خالد کہہ رہے ہیں من اعطا، من ایک کوشچن ٹول ہے، کوشچن ورڈ ہے، من مانے کون یا کس نے، کس نے، کس کا، اس طرح کے الفاظ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ من اعطا کس نے دیا ہے، اعطا یعطی مانے دینا، کس نے دیا ہے، ہا اس کو، اگر ہا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس، اور ہو آئے تو اس کا مطلب بھی اس ہوتا ہے، ہم کا مطلب بھی اس ہوتا ہے، اعطاہم، اعطاہا، اعطاہو، اس طرح کے ہا جیسے الفاظ جنہیں ہم ضمائر کہتے ہیں، ضمیر اٹیچ ضمیر کہتے ہیں، ضمیر متصل کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، جو اصل نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ہا کا مطلب ہے اس کو، من آتاہا کس نے اس کو دیا ہے۔ اعطاہا میں پہلے ہا کا ترجمہ کر رہے ہیں پھر آتا کا۔ جب بھی اس طرح کے الفاظ ہا ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کمکم، کی کمکننا، یا انتا انتم انتم انا نحن، سوری، کا کمکم، کی کمکننا، یہ اور نا، اس طرح کے الفاظ جب کسی لفظ کے آخر میں آتے ہیں، جیسے آتا کے آخر میں ہا آیا ہے تو پہلے ہم آخر والے کا ترجمہ کرتے ہیں الٹا، ہا کا پہلے کریں گے پھر آتا کا۔ اس کو دیا ہے من کس نے، یا اس کو کس نے دیا ہے، اس طرح ترجمہ کریں گے۔ ہا ایک فیمنن پروناؤن ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ہا، مذکر کے لیے ہو، اور یہاں مؤنث کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ ہا ہم اس کو کس نے دیا ہے، اس کو کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ لفظ؟ رسالت، جی رسالت کے لیے، یعنی لیٹر کے لیے، اور لیٹر فیمیل تھا اس لیے یہاں پر ہم فیمیل ضمیر لے کر آئے ہیں، فیمیل پروناؤن لائے ہیں۔ من آتاہا کس نے اس کو دیا ہے، لک تمہیں، لکا تمہیں، لا معنی کے لیے، اور کا معنی تم یا آپ کو وہ کس نے دیا ہے؟ خالد نے پوچھا مصطفیٰ سے، مصطفیٰ نے کہا یہ خط ہے میرے ابا کا، یا میرے ابا کے لیے یہ خط ہے۔ خالد پوچھتے ہیں، دوسرا بچہ پوچھتا ہے من آتاہا
किस ने उसको दिया है आपको वो किसने दिया है, इस तरह तर्जमा कर लेते हैं। अगर किसी को तर्जमा मुश्किल लगे, कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लें, वैसे क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बाद में भी आप सुन सकते हैं। मुस्तफ़ा कहते हैं वजद तुहा मुझे मिला है। वजदा माने मिलना, पाना। वजद वजद तू मुझे मिला है, हा वो, फी में, फी माने में, संदूकी बॉक्स, संदूक बॉक्स को कहते हैं। और रसाइल ये जमा है रिसालतुन की। एक हो तो लेटर, बहुत सारे हो तो लेटर्स। बाय जस्ट एडिंग एस इन द एंड इन इंग्लिश टू मेकिंग प्लरल। प्लरल बनाने के लिए इंग्लिश में एस लगाते हैं, और अरबी में प्लरल बनाने के लिए कुछ कायदे हैं यहाँ पर। और रसाइल बहुत सारे खतों के बारे में बात हो रही है। लेटर बॉक्स, वजदतुहा मुझे मिला है, वजदा माने मिलना, वजदतु मुझे मिला है, हाँ वो, फी सुंदूक और रसाइल लेटर बॉक्स में। पहले अब तो सिलसिला नहीं है, तो खतूत का पहले बहुत हुआ करता था, तो घर में एक लेटर बॉक्स बना होता था, तो पोस्टमैन उस लेटर बॉक्स में डाल दिया करते थे। कभी घर वाले हैं नहीं हैं तो उस लेटर बॉक्स में पोस्टमैन डालकर चला जाया करता था। ये उसी लेटर बॉक्स के बारे में बात हो रही है। अल अब अब्बा आते हैं। अल अबू जैसे कि तस्वीर में भी थे। अब्बा कहते हैं मन बासा, किसने, मन माने किसने, बासा माने भेजना, हा माने उसको, किसने उसको भेजा है, उसे किसने भेजा है। बासा, पहले हा का तर्जुमा करेंगे। उसे, बासा भेजा है, मन किसने, उसे किसने भेजा है। मुस्तफ़ा जिस बच्चे को वो खत मिला था, मुस्तफ़ा हैं वो, और वो बताते हैं ला अदरी, ला माने नहीं, अदरी माने मैं जानता, मैं नहीं जानता, ला अदरी मैं नहीं जानता। और इस लफ्ज़ को याद कर लें, जब कब्र में 3 सवाल पूछे जाएंगे, मन रब्बुका, मन नबियुका, मन दीनुका, तो वहाँ पर अगर ईमान पुख्ता नहीं हुआ तो इंसान कहेगा हा हा ला अदरी। इस तरह के अल्फाज आप अहादीस में सुन सकती हैं कि वो कहेगा हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मुझे नहीं पता। तो ये वही है, ला अदरी मुझे नहीं पता। रुबमा, रुबमा माने शायद। खाली, खालुन माने खालू, और इसमें या लगी हुई है, छोटी या, और छोटी या लगती है तो उसका मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। शायद मेरे खालू का है। ला अदरी मुझे नहीं पता, शायद मेरे खालू ने भेजा है या मेरे खालू का खत है। वो महजूफ मानेंगे और जुमला पूरा कर लेंगे। मुस्तफ़ा कह रहे हैं ला अदरी मुझे नहीं पता, रुबमा शायद, खाली मेरे खाला का, मेरे खालू का है, मेरे अंकल का है। फतहल अबू, अब्बा ने खोला, फतह माने खोलना, ओपन करना या खोलना। अब्बा ने खोला गिलाफुर रिसालती, खत का लिफाफा। गिलाफ माने लिफाफा या एनवलप, रिसाला माने खत। खत का रिसाला, सॉरी, खत का गिलाफ या खत का लिफाफा खोला। गिलाफुर रिसाला में रिसाला बाद में है, गिलाफ पहले है, तो इसमें भी तर्जमा उल्टा कर रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं और अभी आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे ऐसा क्यों करते हैं। लेटर कह रहे हैं, रिसाला कह रहे हैं खत को, और गिलाफ माने लिफाफा। खत का लिफाफा अब्बा ने फतहा खोला। फतहल अबू, अब्बू ने खोला, गिलाफर रिसाला, खत का लिफाफा। सुम्मा वहिका, सुम्मा माने फिर, वहिका वो हंसे, अब्बा हंसे। वकाला और उन्होंने कहा, हाज़िही उख्तुका, हाज़िही उख्तुक, ये उख्तुकी, उख्तुका ये तेरी बहन है या आपकी बहन, बहन है, ये आपकी बहन का खत है। दोनों बातें हो सकती हैं, ये आपकी बहन है, ये आपकी बहन का खत है। इस तरह बहन का नाम है लैला। या अल्लती कतबतुहा, वो जिसने इसको लिखा है। या माने वो, अल्लती जिसने, कतबत हा लिखा है उसको, या उसको लिखा है। हा का तर्जुमा पहले करेंगे, उसको लिखा है। कतबा माने लिखना। ये आपकी बहन लैला है जिसने इसको लिखा है। अच्छा, आप में से कोई इसका तर्जुमा करना चाहेंगे? किसी को अगर समझ में आ गया हो हैंड रेस कीजिए।
صرف 2 لائن کا ترجمہ کرنا ہے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں. سسٹر رفا سراج جی کیجیے پہلی 2 لائنوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصطفیٰ حاضہ یہ رسالت رسالہ لابی میرے ابا نے یہ میرے ابا کا رسالہ ہے. بس 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 رکیے, صحیح سے ترجمہ کیجیے. یہ میرے ابو کا, میرے ابو کا خط ہے. جی یہ میرے ابو کا خط ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ لائن کیجیے. خالد خالد جی من آتا یعنی دیا ہے اس کو, لگا آپ کو. من کس نے دیا ہے آپ کو؟ من کس نے آتا دیا ہے, آپ ہاں نے اس دیا کو تھا لگا آپ. اسے لگا آپ کو. بہت اچھا ترجمہ کیا, بہت اچھے انداز میں کیا, ماشاءاللہ, بہت شکریہ. سسٹر تسنیم آپ کیجیے 2 لائنیں. سسٹر تسنیم مائک آن کیجیے. سسٹر اچھا تسنیم. اچھا جی 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 ہاں. مصطفیٰ وجدتها فی صندوق الرسائل، میں نے اس کو پایا ہے یا یہ مجھے ملا ہے خطوں کے صندوق میں سے. جی الاب ان رکیے بعث. رکیے رکیے رکیے, آرام جی آرام سے کیجیے. وجدتو ملا ہے, ہاں وہ. جی مجھے ملا ہے یہ جی خطوں کے صندوق میں سے. خطوں سے مراد الرسائل, جی خود خطوں کیجیے کے رسالت صندوق میں, رسالت کی نا جی لیٹر جمع. باکس میں. ٹھیک ہے, جی جی خطوں کے لیٹر. صندوق میں, وہ بھی صحیح ہے, آپ کا جی بھی ترجمہ ٹھیک ہے. جی لیٹر اب باکس میں سے. جی جی مریم آپ کیجیے بیٹا. اب ایک لائن تو اور اچھا کروں. اچھا, سوری سوری, دوسری لائن کیجیے. اب من بعثہا، یہ اس کو کس نے بھیجا ہے؟ من کس نے, جی اس کو باسا بھیجا ہے. بھیجا ہے. من بعثہا اس کو جی کس نے بھیجا ہے. جہاں جی جہاں ہاں آیا ہے آپ نے بالکل اچھا ترجمہ کیا ہے, اس کا ترجمہ ہم پہلے کرتے ہیں. جی مریم آپ کیجیے بگلا. جی لا ادری مجھے نہیں پتا. روبما ربما جی شاید میرے قولی خیال سے میرے خالو کا ہے. جی لا ادری, مصطفیٰ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, شاید یہ میرے خالو کا ہے یا شاید خالو کا ہے. میم یہ ربما پڑھیں گے, روبما اور اس میں ربما, تشدید ہے نا, ربما. ربما تشدید لگی ہے وہاں. جی میم ربما شاید. جی نیکسٹ میم لائن. آگے میں ہم ہی کر. یا ایسا کرتے ہیں, سسٹر کوثر نے بھی ہینڈ ریز کیا, آپ کر دیجیے. اب فتح الابی غلاف الرسالہ جی ثم کا وقالا. جی فتح کھولا الابی ابو نے خط کے غلاف کو, غلاف الرسالہ, جی اور ہنسے, جی اور وہ بولے, جی اور بولے جی حاضہی اختکا لیلا ہی التی, جی کہ حاضی تمہاری بہن لیلا. حاضی کا ترجمہ کیجیے پہلے. یہ حاضہی یہ ہم، اخت کا ہم، تمہاری بہن لیلا, لیلا ہے. جس نے لیلا ہے, ہم، جس نے ہی التی الکتابہ کتبت ہا. کتابت تھا, جی جی جس نے اس کو لکھا. ماشاء اللہ. بس ایک چیز یہ یاد کر لیجئے, فتح الابی, فتح کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے وہ فائل بنتا ہے. فتح یہ فعل ہے, کیسے پتہ چلا؟ جی 3 جی حرف ہیں, پہلے اور آخر پر زبر ہے, اور یہ فعل ماضی ہے. فعل کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ فائل ہوتا ہے. اور کل فاعل مرفوع, ہر فائل پیش کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے. فتح الابو, تو فتح یہ الابو, ابا نے کھولا. یہاں پر کام کون کر رہے ہیں؟ ابا. کیا کام کر رہے ہیں؟ کھولنے کا. جو بھی ایکشن پرفارمر ہوتا ہے, جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے, اسے فائل ہے نا, اور اس پر ہمیشہ پیش آتا ہے. سسٹر جی کوثر ایک بات اور بتائیے, الابو جی پر ہم الابن کہیں یا الابو کہیں؟ سسٹر کوثر الابو کہیں گے. کیوں؟ فتح اس لیے. کوئی اور بھی بتا سکتی ہیں اس کا جواب؟ میم کیونکہ فعل کے بعد فائل آتا ہے, وہ میم صحیح ہے. مریم نے کچھ جواب دیا ہے, فعل کے بعد فائل آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں کوئی اور جواب بھی چاہیے.
मैम उससे पेश होता है। तनवीन और अलिफ लाम दोनों साथ नहीं हो सकती। सीसा उज़्मा का जवाब आया है तनवीन और अलिफ लाम, क्योंकि अलिफ लाम है इसलिए तनवीन नहीं आएगा, जी 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 यहाँ पेश जी आएगा। मरियम भी अच्छा, ठीक कह पेश रही आएगा। थी कि पेश ही आएगा, लेकिन हमारा सवाल तनवीन और पेश को लेकर था, सिंगल पेश जी को लेकर था। तो ये सब बात आपको पता है, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए हम वजदतुहा ऐसा एक बार बता दीजिए। भूल जाते हैं, सही बात। इसलिए हम बार बार पूछ लेते हैं ना, कोई बात नहीं। जी अलिफ लाम लगा हुआ है इसलिए पेश जी आएगा। जी। जी एक पेश तो होगा। अभी किसी सिस्टर का आवाज आई है, एक बार फिर से इसका तर्जमा करा दें। वजदतुहा, वजदतु मुझे मिला, हा वो मुझे मिला जी है। वजदतु माने मिलना या पाना, मुझे मैंने पाया है नहीं कहकर उर्दू में हम कहेंगे मुझे मिला है। हा वो, फी सुंदूक रसाइल लेटर बॉक्स में या खतों के बॉक्स में, खतों के बक्से में, खतों के बकस में। तो हम लोग इस तरह नहीं बोलते हैं खतों के बकस में, लेटर बॉक्स को भी उर्दू में भी लेटर बॉक्स ही कहा जाता है और लिखा भी जाता है उर्दू में भी। सुंदूकुल खतों के संदूक में, इस तरह एक पर्टिकुलर एक वर्ड बन गया है लेटर बॉक्स। ठीक है, अब हम पहले सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं। पहला सेंटेंस ये था कि मुस्तफ़ा एक बच्चा था और वो कह रहे थे कि हाज़ी रिसालतुन, अभी ये मेरे अब्बा का खत है। तो हाज़ी एक ये मुअन्नस इसमें इशारा है, पॉइंटिंग वर्ड है जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और हर चीज़ का मुज़क्कर और मुअन्नस होता है। यहाँ हाज़ी रिसालतुन की निस्बत से लाए हैं, रिसालतुन मुअन्नस है, जो रिसालतुन का मतलब खत है, और ये मुअन्नस इसलिए है क्योंकि इसके आखिर में गोलता है। किसी भी लफ्ज़ के आखिर में 99% अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में गोलता आती है तो 99% वो फीमेल नेम होता है। 1% गुंजाइश है कि मेल हो, लेकिन ज्यादातर वो फीमेल ही होते हैं, इसलिए हाजी ही लाए, हाजा नहीं लाए। कहीं आप हाजा लिखी देखेंगी तो हाजा वहां आएगा जहां बाद में मुजक्कर आ रहा हो या मुअन्नस था, इसलिए हाजी ही। और हाजी ही मुब्तदा है, रिसालतुन खबर है, मुब्तदा खबर मिलकर ये जुमला बना। जिसकी बात समझ में ना आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब फिर है दूसरा जुमला था खालिदुन मन आता लका। खालिद कह रहे हैं मन किसने आता दिया है, हा उसको, यानी लेटर को। हा से मुराद यहाँ लेटर है, लेटर मुअन्नस था इसलिए हा मुअन्नस लाए। हा मुअन्नस के लिए, फीमेल के लिए, और हु मुजक्कर या मेल के लिए। अगर लड़का होता तो आता हु होता, और बहुत सारे लड़के होते तो आता हुम होता, लेकिन यहाँ पर हा है तो हम फीमेल, किसी सिंगुलर फीमेल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। मन आता हा, और सिंगुलर फीमेल पर्सन कौन क्या है, लेटर है यहाँ पर। मन आता हा, किसने दिया है, हा उसको, लका आपको, वो आपको किसने दिया है। ला मने के लिए, का मने आप। मन जो है ये एक क्वेश्चन वर्ड है, हमेशा जुमले के शुरू में आता है, और इसका मतलब कौन भी होता है और किसने भी होता है। कौन और किसने, याद रखिए। आता जो है ये पास्ट टेंस है, इसको भी नहीं पढ़ाएंगे, किसी दिन हम माजी पढ़ा देंगे, फिर इसकी टेबल में जाएंगे। फिर मुस्तफ़ा कहते हैं वजद तुहा मुझे मिला है, हा वो, फी सुंदूकुर रसाइल लेटर बॉक्स में। सुंदूकुर रसाइल का तर्जुमा है लेटर बॉक्स, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। रसाइल खतों का संदूक, खतों का बकस में मुझे वो मिला है, लेकिन लेटर बॉक्स आई थिंक ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि हम आम उर्दू में ऐसे नहीं बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वजद तुहा की। ये 3 कलर से लिखा गया है, और इसकी लिखने की वजह यह है कि ये कहीं ना कहीं 3 लफ्ज हैं। इसकी 3 तफसीलात हैं। सबसे पहला वाऊ जीम दाल, वजद। असल में ये माजी के रूट वर्ड हैं। माजी कहते हैं या फेले माजी ऐसे काम को कहते हैं जिसका होना किसी गुजरे हुए जमाने में पाया जाए। और आसान करके बता दें कि अरबी में सिर्फ 3 तरह के लफ्ज होते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म के बारे में आप बहुत कुछ जान चुकी हैं, उसके शुरू में अलिफ लाम आएगा, उसके आखिर में तनवीन आएगा, उसके आखिर में गोलता आएगा, वगैरह वगैरह। अब हम फेल के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं कि फेल जब भी आएगा, सबसे पहला फेल हम जब भी फेल आएगा वो 3 तरीके का हो सकता है, माजी, मुजारे और अम्र, या पास्ट,
प्रेजेंट फ्यूचर। इंग्लिश में होता है गुजरा हुआ मौजूदा, इंग्लिश में है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, उर्दू में है गुजरा हुआ मौजूदा और आने वाला। यहाँ पर हम पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर अरबी में फेल पहचानना हो और ऐसा फेल पहचानना हो जो हो चुका है पास्ट में, तो उसमें आप 3 हर्फ देखेंगी और यहाँ पर भी 3 हर्फ हैं, वाउ जीम दाल। जी वजदा। का रूट लेटर है वजदा, ठीक है। हम्म, अब उसके बाद आप तापिश तू देख रही हैं, और तापिश तू का मतलब होता है किसी भी 3 लेटर रूट वर्ड के साथ तू आए तो उसका मतलब होता है मैं, और इसके अंदर जमीर होती है अना की। अगर आप जमीर ना समझ पाए तो बस इतना समझ लीजिए, तू माने मैं, जमीर का मतलब भी मैं ही है। वजदतु मुझे मिला है, मैं तो नहीं करेंगे, अब यहाँ पर हम जुमले के हिसाब से इसको मैं को मुझे बना देंगे। वजदतु मुझे मिला है, वजदा माने मिलना और वजदतु माने मुझे मिला है, हाँ वो। और ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट माने मफूल। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर डूअर के काम का असर पड़ रहा हो। द डूअर इज वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन। डूअर वो होता है, फाइल वो होता है जो काम कर रहा होता है, एंड द ऑब्जेक्ट इज वन हु इज रिसीविंग द एक्शन। और मफूल या ऑब्जेक्ट वो होता है जो काम को ले रहा होता है अपने ऊपर, या जिसके जरिए काम हो रहा होता है। अगर किसी की कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कोई बात मुश्किल लग रही हो तो पूछ लीजिएगा। वजदतु मुझे मिला है, वजदा मिला है, तू मुझे, हा वो। हा से मुराद यहाँ लेटर है। अच्छा, एक सवाल है, हम जिससे करें प्लीज माइक ऑन कर लीजिएगा। फौजिया अख्तर सिस्टर, माइक ऑन करके अगर आप हमें इस सवाल का जवाब दें कि यहाँ पर हा का मतलब क्या है और हा क्यों लाए हैं। सिस्टर फौजिया अख्तर, अगर आप माइक ऑन करके जवाब देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। सिस्टर सूबिया नईम, आप जवाब देंगी? वजदतुहा में हा का क्या मतलब है और यहाँ हा क्यों लाए हैं? कोई और सिस्टर जवाब देना चाहेंगी? जी ये जी हाथ में मानी में हाँ फीमेल है। और रिसाले की बात जी किया है। जी जी, सिस्टर सूबिया जवाब दे रही हैं। सिस्टर सूबिया आप जवाब दीजिए, माइक ऑफ। मानी में जी नहीं, हा का मतलब बताना है, सिर्फ हा का। वजदतुहा, हा का क्या मतलब है और यहाँ हा क्यों लाया गया है? जी सिस्टर तस्नीम आप बताइए। जी, यहाँ ये हाँ का मतलब है इसको, अच्छा, और ये इसलिए आया है कि रिसाला की जमीर की तरफ लौट रहा है, जमीर इसकी। रिसाला तो मुअन्नस है, तो इसलिए हाँ भी उसके लिए मुअन्नस आया है। अच्छा, और कोई बताएंगे? अभी मरियम का भी माइक ऑन था। मरियम आप बताइए, हा का क्या मतलब है और यहाँ हा क्यों इस्तेमाल हो रहा है? सिस्टर रफत का भी माइक ऑन था, आप भी बता सकती हैं जी। मैम हाँ लेटर है मैम, क्योंकि वो इसलिए हाँ आई है। रिसाला जो है मुअन्नस है, इसलिए हाँ उसकी जमीर मुअन्नस आई है। चलिए, करीब करीब तीनों का जवाब सेम है। हमें लग रहा था शायद कुछ अलग अंदाज में देंगे, थोड़ा और एक्सप्लोर करके। तो हा जो है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए लाते हैं, मुज़क्कर के लिए हु लाते हैं। यहाँ पर फीमेल से मुराद पीछे गुजरा हुआ और रिसाला है, जिसका मतलब है लेटर। रिसाला मुअन्नस लफ्ज था, इसलिए यहाँ पर मुअन्नस लाए हैं। और ये हा जो है उसी से ताल्लुक रखता है, उसी की तरफ लौट रहा है। ये हम आम जबान में नहीं बोलते हैं, तो थोड़ा सा और आसान करके पढ़ लेते हैं। हा से मुराद ये वही खत है, वजदतुहा वो मुझे मिला है। यहाँ पर इसका तर्जमा है वो, हा का तर्जमा उसके नहीं है, ठीक है। हा का तर्जमा है वो। वजदतु, वजदा मिला है, तू मुझे, हा वो से मुराद यहाँ पर लेटर है। वजदतुहा वो मुझे मिला है, फी सुंदूक रसाइल लेटर बॉक्स में। वजदतुहा मुझे वो मिला है, फी सुंदूक रसाइल लेटर बॉक्स में। देखिए, लेटर बॉक्स इस तरह पहले घरों में लगे होते थे, बाज लोग पत्थरों के बनवा लेते थे। अब उसका इस्तेमाल नहीं है तो लोग बनवाते नहीं है, लेकिन पुराने घरों में आज भी मौजूद है। फी सुंदूक और रसाइल, इसकी हमें अरबी इस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए, फी जो है ये हरफ जर है। फी लफ्ज कुरान मजीद में कहीं भी आए फी ही पढ़ा जाएगा। और हरफ जर, कुछ हरूफ जर ऐसे हैं जो
جن کی آوازیں بدل جاتی ہیں. جیسے کہیں تو آپ علا دیکھیں گی اور کہیں علیہ دیکھیں گی. جیسے علیہم ان پر حرف جر بدل گیا. لیکن فی جو ہے یہ کبھی بدلتا نہیں ہے, اس کی شکل بدلتی ہے لیکن فی ہمیشہ فی ہی پڑھا جاتا ہے. اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں, ایز اے preposition which the object is inside the something. جب کوئی چیز کسی چیز کے اندر ہو تو اسے کہتے ہیں فی. یہ preposition ہے جو ہمیں ڈائریکشنز بتاتی ہے انگلش میں. فی معنی میں. فی حرف جہاں بھی آئے گا قرآن مجید میں جو لا تعداد بار آیا ہے, جس کا پڑھنے کا بھی طریقہ نہیں بدلے گا اور معنی بھی کہیں نہیں بدلیں گے, تو اس کو یاد کر لیجئے کہ فی معنی میں ہے اور یہ حرف جر ہے. حرف جر کیا ہے؟ جو اپنے بعد والے لفظ کو زیر دیتا ہے. جر کا مطلب ہے زیر دینے والا. فی حرف جر ہے, فی زیر دے رہا ہے, حرف جر ہے زیر دینے والا ہے. صندوقی مضاف ہے, اور یہ ہم بالکل شروع سیریز میں ہم پڑھ چکے تھے. مضاف وہ لفظ ہوتا ہے جس پر نہ تو شروع میں الف لام لگا ہو اور نہ آخر میں ڈبل حرکت ہو. صندوق کے اندر آپ شروع میں الف لام بھی نہیں دیکھ رہی ہیں اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے. تنوین مطلب ڈبل حرکت. صندوقن نہیں ہے, صندوقن نہیں ہے, صندوقی ہے. تو ایسا کوئی بھی لفظ ملے, یہ دو چیزیں اگر آپ کو دکھ جائیں کہ شروع میں الف لام نہ ہو اور آخر میں تنوین نہ ہو, پھر آپ کو تیسری چیز ڈھونڈنی ہوگی, وہ یہ کہ اگلا لفظ جو آئے گا اس پر زیر ہونا چاہیے. فی صندوق رسائلی, رسائلی, الی کے لام کے نیچے زیر ہے. اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ مضاف ہے. مضاف کیسے بنتا ہے؟ شروع میں الف لام نہ ہو, آخر میں تنوین نہ ہو اور بعد والے لفظ پر زیر ہو. تو ایسے کنسٹرکٹ کو, ایسے یونٹ آف سینٹنس کو, ایسے جملے کے ٹکڑے کو یا ایسی عبارت یا لکھائی کو ہم مضاف مضاف الیہ یا پوزیسو فریز کہتے ہیں. صندوق الرسائلی, خطوں کا ڈبہ, خطوں کا بکس, خطوں کا صندوق. اور آسانی سے ترجمہ کرنا چاہیں تو لیٹر باکس کہہ دیں. فی صندوق الرسائلی, خطوں کے بکس میں یا لیٹر باکس میں. فی حرف جر ہے, حرف جر اس کو کہتے ہیں جو زیر دیتا ہے. اس نے کس کو زیر دیا؟ صندوقی کو. کہاں ہے؟ قاف کے نیچے. ہمیشہ آخری حرف پر زیر دیکھتے ہیں. صندوقی پہ زیر کیوں آیا؟ حرف جر کی وجہ سے. ایک زیر کیوں آیا؟ مضاف ہونے کی وجہ سے. اور رسائلی پہ زیر کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو جو زیر دیتا ہے وہ حرف جر, اور جو زیر لیتا ہے وہ مجرور. مجرور. یہاں لکھا ہوا ہے جو مضاف دیتا ہے. الیہ. نہیں سسٹر کوثر, جو جی زیر دیتا ہے وہ حرف جر ہوتا ہے, جو جی, زیر لیتا ہے وہ مجرور مجرور ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے. جی نا. جی مضاف الیہ تو ہمیشہ ہی مجرور ہوتا ہے, اور جی اس کا تو ریزن کچھ نہیں, وہ بائی ڈیفالٹ پیدائشی زیر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, جی جی جی. اس کو ابھی ذکر ہم یہاں نہیں کریں گے. تو یہ تو آپ لوگ کو بہت جی. اس میں مبتدا اور خبر نہیں نا کچھ آئے گا؟ اس میں نہیں ہے مبتدا خبر. اگر آپ اس کو پیچھے سے پڑھنا چاہیں, لیکن یہ مت بھولیے یہ بیسک کلاس ہے, اس لیے پوری لمبی ترکیب نہیں کرا رہے. جی ٹھیک ہے, کرا تو سکتے ہیں, یہ مبتدا خبر تو نہیں ہے, جملہ فعلیہ ہے. اگر پھر بھی بگنرز کے لیے نہیں ہے, بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بہت مشکل پڑھائی ہو گئی. وجدہ فعل بفاعل, ہا مفعول, فعل فاعل مفعول مل کر پھر فی حرف جر, صندوقی مضاف, اور رسائل مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور, جار مجرور مل کر متعلق فعل, فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سسٹر رفعت کے لیے تھا یہ جواب. ٹھیک ہے, ویسے ماشاءاللہ آپ لوگ بہت کنیکٹ کر پا رہے ہوں گے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی عربی کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا ہوگا. انشاءاللہ جی ضرور. تو اب ہے اگلا جملہ ہے الابو من بعثہا. اب ابو کہہ رہے ہیں کس نے اس کو بھیجا ہے. من مانے کس نے, من مانے کون بھی ہوتا ہے اور کس نے بھی ہوتا ہے. عموماً فعل کے شروع میں آتا ہے تو کس نے ہوتا ہے, اور جب اسم کے شروع میں آتا ہے تو کون ہوتا ہے. عام طور پر من خالد, کون خالد, ہے نا. من بعثا, کس نے بھیجا. تو کس نے اور کون کا جو ڈویژن ہے, کلاسیفیکیشن ہے, وہ شاید اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں
بگننگ لیول پر کہ اگر من کے بعد کوئی نام ہوگا تو کون ترجمہ کریں گے، اگر من کے بعد کوئی فعل ہوگا تو کس نے ترجمہ کریں گے. من بعثا کس نے بھیجا ہے، ہا اس کو، ہا ہم یہاں پر خط کو کہہ رہے ہیں، ہاں خط کو جی. اور ہا جو ہے مونس کے لیے بولا جاتا ہے. بتائیے انس رضی اللہ تعالی عنہ اور انہا انہو انہو ہوگا ہے جی. نا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا انہا عنہو. انہا 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 تو جب جی. کوئی غلط بولے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور سارے کے سارے ایسے بولتے ہیں. حضرت عائشہ میم رضی اللہ ہم تعالی نے عنہ جی ہم جی میم بہت من پڑھانے والے بھی ایسے بولتے تھے سب کیونکہ ایسے بولتے ہیں. سب اسی لیے ضروری ہے پرفیکشن، خاص طور سے پڑھانے والوں کو. اور کبھی کبھی نکل جائے تو وہ سبقت لسانی ہے، اس کے لیے بہت معافی. کیونکہ جب ہم اپنی ویڈیو سنتے ہیں تو ہمیں خود ہنسی آتی ہے اور سوچتے ہیں کاش اس سے بدل پائیں. کبھی تو الفاظ کی بہت کمی دکھائی دیتی ہے، کبھی انداز کی، کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بولنا ہی نہیں تھا، کبھی ایسا لگتا ہے یہ تو ہمیں پتا تھا کیوں غلطی ہو گئی. وہ پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ معاف کرے. استغفر اللہ. تو یہ بھی ہم یہاں پر ایک چیز دیکھ لیتے ہیں. من جو ہے یہ کوشچن ورڈ ہے، ہمیشہ شروع میں آتا ہے، اور فعل کے بھی شروع میں آتا ہے، اسم کے بھی شروع میں آتا ہے. ہم اس سے پہلے جملہ اسمیہ پر دیکھ چکے تھے، اس میں من کو ہم شروع میں رکھ رہے تھے. من کا ترجمہ کہیں نہیں بدلتا ہے. تعصا مانے اس نے، کس نے بھیجا. پوزیشن چینج کرنی پڑے گی ورنہ آپ لوگ ڈسٹرب ہوں گے. جی آواز آ رہی ہے ابھی آپ لوگ کو؟ جی میم جی اور فعل ماضی ہے بعثا. فعل ماضی کیسے ہے؟ کیونکہ 3 حرف ہیں ماضی کے اندر یا فعل کے اندر. فعل ماضی کے اندر 3 حرف ہوتے ہیں جس میں سے پہلے اور آخر پر زبر ہوتا ہے. یہاں با پر اور تھا پر زبر ہے، اتفاق سے عین پر بھی ہے، لیکن ہمیں فرسٹ اینڈ لاسٹ چیک کرنا ہوتا ہے 3 میں سے. فعل ماضی ہے اور یہ ایک ورب ہے، فعل ہے. اور فعل بھی کون سا؟ ماضی، پاسٹ ٹینس ہے. ماضی. رسالہ، یہ جو ہا ہے یہ اس سے مراد رسالہ ہے، لیٹر ہے. اس کو کس نے بھیجا ہے. اور یہاں پر انہوں نے کانجوگیشن پیش کیا ہے. کانجوگیشن مینس بعثا، یا یہ فعل ماضی ہے بعثا. پھر کہیں بعثت بھی دیکھیں گے آپ، بعثا قرآن مجید میں اس طرح، بعثو، بعثنا، بعثن. یہ ساری شکلیں بعثا کی بن سکتی ہیں. کیسے بنتی ہیں یہ شاید ہم لوگ ایک پریویس کلاس میں پڑھ چکے ہیں، اور ایک بار انشاءاللہ فردر کسی سیشن میں اور پڑھ لیں گے. ابھی تھوڑا لیندی ہو رہا ہے اس لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں لا ادری ربما خالی. وہ تشدید نہیں ہے نا، زبر ہی ہے. سوری زبر تو تشدید تو ہے یہاں. ہے تو تشدید ہے جی. تو بہرحال مصطفیٰ کہہ رہے ہیں لا ادری میں نہیں جانتا ہوں، شاید میرے خالو کا ہے، میرے انکل کا ہے. لا ادری میں نہیں جانتا ہوں کا ترجمہ ہے لا عارف. اس کو آپ لا ادری کی جگہ لا عارفو بھی کہہ سکتے ہیں. میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم. نحنو لا ندری، ہاں ہمیں نہیں معلوم. یا ادری کا مطلب مجھے اور ندری کا مطلب ہمیں. لا ندری ہمیں نہیں معلوم، لا نعرفو ہمیں نہیں معلوم. تو نحنو کا مطلب بھی ہم ہوتا ہے. انہوں نے ایک بتایا ہے کہ انا مانے میں اور نحنو مانے ہم. اب تھوڑے سے یہاں فیملی ممبرس کو ہم کیا کیا بولتے ہیں اس کا ذکر ہے. ابن مانے ابا، ام مانے امی، اخن مانے بھائی، اختن مانے بہن. اور دادا کی عربی ہے جدن، جد اور جد دادی کی عربی ہے جدتن. جدن اور جدتن. انکل کی عربی ہے خالن. خالن، انکل مینس امی کے بھیا، خالہ خالو نہیں، امی کی بہن کے شوہر ہسبینڈ. خالن. اور امن مینس چچا ابا کے بھائی، امتن پھپھی، اور امی کی بہن خالتن. اسی سے اب آپ بتائیے ہمارے سبق میں کون سا لفظ آیا ہے ان سب میں سے؟ ہمارے سبق میں آج کی کون سا لفظ آیا ہے ان سب میں سے؟ خالن خالن قالن آیا ہے یہ والا، لیکن جی اس کے آخر میں چھوٹی یا لگا دی گئی جس کا مطلب ہے میرے خالو. میرے خالو جی. جی
اب اگلا ہے فتح الابو، ابا نے کھولا، فتح مانی کھولنا، ابو ابا نے کھولا، غلاف الرسالتی خط کا، غلاف یا خط کا لفافہ، غلاف سے مراد لفافہ یا انویلپ ہے، ثم پھر ضحکا وہ ہنسے، غلاف الرسالہ بتایا ہے کس طرح ہے نا، اس میں دیکھ سکتے ہیں، غلاف بھی کہہ سکتے ہیں اور لفافہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں فتح کا مطلب ہے کھولنا، فتح یفتح فتحا ماضی مضارع اور مصدر ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کسی فردر سیشن میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ فتح الابو غلاف الرسالتی ثم ضحکا، پھر وہ ہنسے، ضحکا کو دیکھنا ہے یہاں پر، آپ ضحکا کو دیکھیے، اور یہ بھی ماضی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی 3 حرف ہیں، آپ کو کہیں بھی کوئی ایسا لفظ دکھائی دے جس کے اندر 3 حرف ہوں تو پہلی بات تو وہ فعل ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ وہ فعل ماضی ہوگا، مطلب ورب ہوگا وہ پاسٹ ٹینس کا، اور 3 حرف ہونے چاہیے، اس 3 میں سے بھی پہلے پر اور آخر پر زبر ہونا چاہیے، یہاں پر ضاد پر زبر ہے اور کاف پر زبر ہے، لیکن مڈ لیٹر اس کا زیر کے ساتھ ہے which is not required، جس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر پیش بھی ہو سکتا ہے، زبر بھی ہو سکتا ہے۔ ضحیکا، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا فتح، وہاں پر تا پر زبر تھا، اتفاق ہے ہمیں پہلا اور آخر دیکھنا ہے، اگر اس طرح کچھ مل جاتا ہے تو پھر وہ ماضی ہے اور فعل ہے۔ اب ابا کہہ رہے ہیں وقال حاضی، اور وقالا، اور انہوں نے کہا، اور وہ بولے، کسی نے ٹرانسلیشن کیا تھا اور وہ بولے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وقالا ابا نے کہا، حاضی اختو کا، یہ آپ کی بہن ہے، یہ آپ ہی کی بہن ہے، لیلا، وہ ہنس دیے ابا اور کہنے لگے یہ آپ ہی کی بہن ہے لیلا، ہیا التی، وہ جس نے لکھا ہے، وہ ہیا مانے وہ، التی جس نے، کتبت لکھا ہے، ہا اس کو، کتبت ہا اس کو لکھا ہے، ذرا اس میں انہوں نے دیا نہیں لیکن پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا بڑا کر دیں اور اس کے بارے میں کچھ سمجھائیں۔ یہاں پر لکھا ہے کتبت، تو کتبا، یہ 3 تو آپ دیکھیے 1 2 3، کاف زبر کا، تا زبر تا اور با زبر با، اس میں 3 حرف ہیں، اس کا مطلب یہ فعل ہے، آخر میں ایک تا ہے جو ساکن ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک تا پڑھی تھی تو وہاں پر پیش تھا وجدتو، تو کا مطلب میں تھا، اور کتبت مانے وہ ایک عورت، کتبت ہا اس نے لکھا ہے، اس نے لکھا ہے سے مراد یہاں لیلا ہے، اور لیلا ایک فیمیل رائٹر ہے، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس نے لکھا ہے، جب بھی تا ساکن کسی فعل کے ساتھ دکھائی دے، فعل ماضی میں جب تا ساکن دکھائی دے تو اس سے مراد ہوتی ہے کوئی گرل یا فیمیل، اور جب تو آئے کتبت کی جگہ کتب تو ہوتا، یا تا ساکن کی بجائے اس پر پیش ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا میں نے، اب یہاں پر مراد ہے اس نے، التی وہ ہے، ہیا التی کتبت ہا، ہیا مانے وہ، التی جس نے، کتبت لکھا ہے، ہا اس کو، ہا سے مراد یہاں لیٹر ہے، یہ تو آپ کی بہن لیلا ہے جس نے اس کو لکھا ہے۔ پھر آخر میں ایک ملتا جلتا جملہ دیکھ لیجئے، اخو کا محمد هو الذی کتبہ، کیا آپ کا بھائی محمد ہے وہ جس نے اس کو لکھا ہے، کتبہ، یہاں پر آپ دیکھیے اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں، یہاں پر کتبہ ہو گیا اور اوپر تھا کتبت ہا، کتبہ آئے گا تو میل کے لیے بولا جائے گا اور کتبت آئے گا تو فیمیل کے لیے بولا جائے گا، کاف زبر کا، تا زبر تا، با زبر با، کتبہ، اگر 3 لیٹرز ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی لڑکے نے لکھا ہے، اور اگر کہہ رہے ہیں کتبت تو کسی فیمیل نے لکھا ہے، یہاں لڑکے سے مراد محمد ہے اور وہاں لڑکی سے مراد لیلا ہے، فیمیلز کے لیے کتبت لگاتے ہیں اور میلز کے لیے کتبہ لگاتے ہیں۔ بس آج کا سبق یہیں پورا ہو گیا، بہت چھوٹا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، سمجھ میں آیا ہوگا، اگر سوالات ہیں تو پوچھ لیں، ان ٹائم الحمدللہ پورا بھی ہو گیا ہے، بتائیے سمجھ میں آیا، اچھا لگا آپ لوگ کو؟ جی ماشاءاللہ، جی آپا، بہت اچھا لگا، باجی یہ سب آیا لیکن ٹائم بھول پہ جاتے ہیں بیچ بیچ میں۔ کوئی بات نہیں ہے، دیکھیے اسی لیے تو ہم باجی سیکھ رہے ہیں جی سسٹر رفعت۔ اگر یہ بتانا ہے کہ ہوا کیا ہے، الذی کیا ہے، کتب کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ہوا ضمیر ہے، الذی موصول ہے، کتب کیا ہوگا؟ کتب فعل با فعل فاعل اور مفعول، فعل فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ
मौसूल अपने सिले से मिलकर खबर, मुब्तदा अपनी हुआ मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर मुहम्मदू का बदल, मुहम्मदू मुबदल मिन्हू, अखू मुजाफ का मुजाफ इलैह। अब बहुत लंबी वो हो जाएगी इसकी, और शायद ये आपके सर से भी उतर जाए। ये जी समझ गए बिगनिंग ठीक लेवल है तो यहाँ पर मुश्किल है। लेकिन हम आपको एक राज की बात ये बता दें, और आप भी जानती हो तो इत्तेफाक या इख्तिलाफ कीजिएगा। औरतों में तरकीब जानने वाली आलिमा बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है जो तरकीब जानती हैं। अरबी तो थोड़ी बहुत जानती हैं औरतें, लेकिन तरकीब से वाकफियत नहीं रखती हैं। इसी वजह से ट्रांसलेशन ऊंचा नीचा होता है उनका। सिस्टर ये रफत समझी कताबत होंगी। जी सिस्टर उज़मा। कताबत जो है इसमें ये फेल बफाइल है, जिसमें पोशीदा फाइल है जी फीमेल। इसमें भी पोशीदा फाइल है, इसमें भी पोशीदा फाइल है। और ये हम शायद थर्सडे में हमने पढ़ा था कि जब फेल के बाद फाइल ना हो तो पोशीदा फाइल लेते ही हैं। इसीलिए हम कॉन्जुगेशन पढ़ा रहे थे, और हमने लास्ट किसी सेशन में पढ़ा था। अगली क्लास में हम उसको एक बार और रिवाइज करा देंगे। तो जब फाइल नहीं होता है तो आपको मानना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी फेल फाइल के साथ ही होता है। जी ठीक है, और कोई सवाल हो तो कर लीजिए। कोई राय हो, मशवरा हो तो आप दे सकते हैं। सबक पूरा हो गया है माशाल्लाह। कुछ भी आप बता सकते हैं अगर समझ में नहीं आया है, या और कोई मशवरा है क्लास के लिए।